افغان طالبان کی اعلیٰ قیادت میں سخت اندرونی اختلافات منظر عام پر آئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت اب عملی طور پر 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ کی ایک لیک ہونے والی آڈیو کلپ میں انہیں خبردار کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اندرونی تقسیم کے نتیجے میں افغانستان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ طالبان قیادت 2 واضح دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ قندھار میں موجودہ گروہ کی قیادت ہیبت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ایک سخت گیر اسلامی امارات کے قائل ہیں۔ ان کا تصور ایک ایسے نظام کا ہے جو جدید دنیا سے کٹا ہوا ہے، جہاں مذہبی شخصیات کے ذریعے معاشرے پر مکمل کنٹرول قائم رکھا جائے۔ اس دھڑے میں خواتین کی تعلیم اور ملازمت کی سخت مخالفت کی جاتی ہے اور جدید ٹیکنالوجی خصوصاً انٹرنیٹ کو اسلامی اقدار کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ ہیبت اللہ نے قندھار کو طاقت کا مرکز بنا کر سیکیورٹی فورسز اور اسلحے کی تقسیم جیسے اہم فیصلے بھی کابل سے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ اس کے برعکس کابل میں موجود دھڑا نسبتاً عملیت پسند سمجھا جاتا ہے، جس میں وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، وزیر دفاع ملا یعقوب اور نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر جیسے طاقتور رہنما شامل ہیں۔ یہ گروہ افغانستان کے لیے خلیجی ریاستوں جیسا ماڈل چاہتا ہے جو اسلامی شناخت کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر فعال ہو اور عالمی برادری سے تعلقات رکھتا ہو۔ ان رہنماؤں کا ماننا ہے کہ تجارت، سفارتکاری اور ریاستی نظم و نسق کے بغیر ملک چلانا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ یہ گروہ جدید ٹیکنالوجی اور محدود دائرے میں لڑکیوں کی تعلیم کی حمایت بھی کرتا ہے۔ ہیبت اللہ کو 2016 میں انہیں ایک ایسے مذہبی عالم کے طور پر منتخب کیا گیا تھا جو مختلف دھڑوں کے درمیان اتفاق پیدا کر سکے، مگر اقتدار میں آنے کے بعد وہ ایک آمر حکمراں بن چکے ہیں۔ ہیبت اللہ اجلاسوں میں کم ہی بولتے ہیں، عوام میں چہرہ چھپاتے ہیں۔ انہوں نے سراج حقانی اور ملا برادر جیسے بااثر رہنماؤں کو بھی آہستہ آہستہ اختیارات سے محروم کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ طالبان کے اندرونی اختلافات ستمبر 2025 میں فیصلہ کن موڑ پر پہنچے، جب قندھار سے ملک بھر میں انٹرنیٹ اور فون سروسز بند کرنے کا حکم جاری ہوا۔ کیونکہ ہیبت اللہ انٹرنیٹ کو غیر اسلامی مواد کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مگر کابل قیادت کے لیے یہ حکم ناقابل قبول تھا، کیونکہ حکمرانی، تجارت اور اثر و رسوخ کا بڑا حصہ انٹرنیٹ پر ہی منحصر ہے۔ عبدالغنی برادر نے اس سے پہلے قندھار جا کر سپریم لیڈر کے قریبی حلقوں کو خبردار کیا تھا کہ انہیں حالات کی سنگینی سمجھنی چاہیے، مگر ان کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ 29 ستمبر کو انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی، لیکن 3 دن بعد انٹرنیٹ بحال کر دیا گیا، جسے ماہرین طالبان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی بغاوت قرار دے رہے ہیں۔ یہ بات دوستو قابل غور ہے کہ کابل گروپ نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی جیسے معاملات پر کبھی کھل کر ہیبت اللہ کی حکم عدولی نہیں کی، مگر انٹرنیٹ بندش نے ان کے مفادات، مراعات اور مالی ذرائع کو براہ راست خطرے میں ڈال دیا، جس پر وہ خاموش نہیں رہ سکے اور انہوں نے ہیبت اللہ کے حکم کے بغیر انٹرنیٹ بحال کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تازہ ترین صورتحال بظاہر قابو میں ہے، مگر تناؤ ابھی بھی برقرار ہے۔